تیری بادشاہت آئے۔ حصہ دوئم، غلط فہمی کا آغاز۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ تیری بادشاہت آئے۔ حصہ دوئم، غلط فہمی کا آغاز۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ غلط فہمی کا آغاز۔ مکابین کے دور کے بعد ایک عجیب و غریب دور وقوع پذیر ہوا، جب بہت سے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کی خوشبختی کو بحال کرنے کے لیے خدا کے اس عہد کو استعمال کیا جو خدا نے داؤد سے کیا تھا، اور تمام بادشاہ اس کو بحال کرنے میں بے تاب اور پیش تھے، اور انہوں نے وہ تمام علاقے دوبارہ فتح کر لیے جو کبھی اسرائیل کی مملکت ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے تمام مردوں کو ختنہ کروانے پر مجبور کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہیرودیس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرنے لگا، جس کو تاریخ عظیم ہیرودیس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے اپنی پوری طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ اپنے آپ کو داؤد کا بیٹا ہونے پر اصرار کیا، اور اپنے تمام کام اسی طرح کرنے پر توجہ دی۔ اس نے بڑے وسیع پیمانے پر ہیکل کی دوبارہ تعمیر کروائی، جو کہ سلیمان سے بھی زیادہ بڑی اور مضبوط تھی، اور اپنے لیے بہت ساری بیگمات حاصل کیں، جس طرح سلیمان بادشاہ نے کیا، اور لوگ خوشحال ہونے لگے۔ رومن ہیرودیس نے ملک میں امن، استحکام اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے۔ اگرچہ ہیرودیس یہودی نہیں تھا، مگر یہودی شریعت کے مطابق کوشر کا کھانا کھاتا تھا، اور دکھاوے کے لیے کچھ مذہبی طور طریقوں کو بھی اپنایا۔ ہیرودیس پیدائشی طور پر غیر قوم اور اڈومائٹ عیسائیوں کے فرقہ سے تھا، اور مزید یہ کہ وہ ہر لحاظ سے بالکل پاگل شخص تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ ہیرودیس کو یہ ڈر اور خوف تھا کہ شاید اس کے بیٹے اس کے تخت پر قبضہ کرنے والے ہیں اور اس کا تخت الٹ دیں گے۔ یہ انتہائی ظالم اور عجیب و غریب فطرت کا حامل شخص تھا۔ اگسطس قیصر نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہیرودیس کا بیٹا نہیں بلکہ سور کا بچہ ہے۔ ہیرودیس کا بیہودہ عمل لوگوں کو قتل کرنے پر ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک دفعہ اس نے ایک مصروف شاہراہ پر سینکڑوں مشتبہ سازشی لوگوں کو صلیب پر مصلوب کر دیا، اور ان کی لاشوں کو وہاں ہفتوں تک سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن ہیرودیس کی تمام کامیابیاں، ہیکل کی تعمیر نو، زمین کی بحالی، قبیلوں کی بحالی، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو طویل عرصے سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے کے ہم پیالہ بن گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید یہی داؤد کا اصل بیٹا ہے۔ آخر سلیمان کی بھی اپنی خامیاں تھیں جو وہ ہیرودیس میں دیکھ رہے تھے۔ طاقت کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے۔ اگر یہ غلط ہاتھوں میں آ جائے تو وہ شخص خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر یہی طاقت کسی نیک دل انسان کو مل جائے تو وہ اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ حلیمی اور فروتنی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہیرودیس شاید بہتر سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی اس پر انحصار کرتی ہے۔ عین ممکن ہے
کہ ہردیس بھی داؤد کے حقیقی بیٹے کا کسی بھی لمحے آنے کا انتظار کرتا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ خود کہاں جائے گا؟ یہ تمام سوالات شاید اس کے ذہن میں تھے۔ اس دور میں سماجی، مذہبی اور سیاسی معاہدوں کی آب و ہوا زوروں پر تھی۔ جب کلمہ مجسم ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کے درمیان رہنا شروع کیا۔ بادشاہ کا جنم۔ اور خداوند ارمیا سے ہم کلام ہوا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر یہ ممکن ہو کہ جو میرا عہد دن کے ساتھ ہے اور جو میرا عہد رات کے ساتھ ہے، تم اسے توڑو، ایسے کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو میرا عہد میرے بندے داؤد کے ساتھ ہے وہ ٹوٹ جائے، ایسے کہ اس کے تخت پر سلطنت کرنے کے لیے بیٹا نہ ہو، اور یوں ہی میرے خدمت گزار لاوی کاہنوں کے ساتھ۔ ارمیا نبی کی کتاب، اس کا 33واں باب، اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ خداوند ارمیا نبی کے ذریعے یوں فرماتا ہے، داؤد کی نسل کی بادشاہت پہلے ہی ڈیر ہو چکی تھی، مگر لوگ اپنے ایمان اور امید میں قائم رہے، کیونکہ خداوند نے داؤد سے ایک مخصوص وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ حالات نے وعدہ بے وفائی کی، تو بھی اس پر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ عہد عتیق میں خدا کے لوگوں کی دعا اور منتیں ہیرودیس کے اقتدار کے دوران آسمان کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ اے خداوند، کب تک؟ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.